پہلا حق ہے اولاد کے لیے کہ اس کی تعلیم کا بندوبست کریں، اسے دین کی تعلیم سکھائیں۔ جیسے ہی بچی بالغ ہونے لگے اسے دیگر چیزیں سکھانے کے ساتھ ساتھ اسے شوہر کے حقوق، گھر میں رہنے کے حقوق، بڑوں کے حقوق، بڑوں کے آداب کے متعلق یہ ساری چیزیں بتانی چاہیے۔ تو بہرحال ایک اور روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا، یعنی اگر یہ جائز ہوتا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے، اگر یہ جائز ہوتا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی اتنا مقام و مرتبہ ہے، اگر جائز ہوتا سجدہ کرنا کسی مخلوق میں سے کسی کو، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے میں عورت کو حکم دیتا، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے گھر والے کو سجدہ کرے، اتنا زیادہ حقوق ہیں شوہر کے۔ کیونکہ یہ جائز نہیں ہے اس لیے حکم نہیں ہے، اللہ کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے اس لیے حکم بھی نہیں ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام و مرتبہ بتا دیا، اس لیے عام ہمارے لفظوں کے اندر کہتے ہیں کہ مجازی خدا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اللہ کے بعد اگر عورت کے لیے خدا ہے، یعنی مجازی معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ اس کا شوہر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها کلہ حتی لو سأل نفسها وہی علی قطب لم تمنع۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا کہ عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی کہ جب تک وہ اپنے شوہر کے سارے حقوق ادا نہ کرے۔ حق زوجیہ کلہ، جب تک اپنے زوج کے، اپنے شوہر کے سارے حقوق ادا نہیں کرتی، وہ عورت کبھی بھی اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کہ پہلے حقوق وہ اپنے شوہر کے ادا کرے گی تو وہ اللہ کی فرما بردار بنے گی۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں، ان کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ قوامون علی النساء، یعنی اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے، حاکم مقرر کیا ہے، وہ حکم دینے والے ہیں، وہ نظام چلانے والے ہیں، عورت کو اس کے ماتحت کیا ہے۔ لیکن آج معاملہ برعکس ہو چکا ہے، آج الٹ ہو چکا ہے۔ آج معاذ اللہ کہ قرآن کی آیت کا مفہوم غلط ہو جاتا ہے، ترجمہ الٹ بن جاتا ہے اگر اس آیت کو اس انداز سے پڑھا جائے۔ آج تو جو ہمارا ماحول بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ آج عورتیں حاکم ہیں مردوں پر، آج عورتیں حکم چلا رہی ہیں، مرد بیچارہ چھوٹا سا منہ بنا کے بیٹھا رہتا ہے، اسے پتہ ہے میری سنوائی ہے نہیں، میری بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ تو گھر میں عورتیں ہیں، وہی بڑی ہیں، وہی سارا کچھ کرتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، دنیا میں تو جو مرضی کر لیں، لیکن جو جنت ہے نا، جنت وہ اگر مرد راضی ہوگا، شوہر راضی ہوگا تو جنت ملے گی۔ اگر شوہر راضی نہیں ہے تو پھر جنت بھی نہیں ملے گی، کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح طور پر اس بارے میں فرمان موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام